حرام کھاؤ گے اولادیں جوتے ماریں گی تمہیں. بعد میں آؤ گے مولانا کے پاس, مولانا صاحب میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے. مولانا صاحب دعا بتائیں گے, دعا قبول نہیں ہوگی, کیونکہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. معاف کیجئے, لاکھ تہجد کی نماز پڑھیے. رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا 3 اپریل 2 اپریل سے روزہ رکھتے رہیے, لیکن سود, بیاج, سٹا, دڑا, اگر یہ ساری کی ساری کمائی اگر آپ نے نہیں چھوڑی تو آپ کا روزہ قبول نہیں, آپ کی نماز قبول نہیں. کلیئر کہہ رہا ہوں, نماز قبول نہیں. مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اگر اس کرتے کو یا شیروانی کو میں پیشاب سے دھوؤں تو کیا پاک ہو جائے گی؟ تو پیشاب سے دھونے کے بعد کیا کوئی پنجابی پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا. شیروانی کو ہم پیشاب سے دھوئیں تو پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور مال حرام کا کھا رہے ہیں, کمائی حرام کی ہے, تو یہ نماز, یہ روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے, نہیں. جیسے وہ کتا آج برداشت نہیں کر رہا ہے کہ دوسرا کتا ہمارے مرے ہوئے بیل کو کھانے آئے, گوشت برباد ہوتا ہو جائے, لیکن کتے کو منظور نہیں کہ دوسرا کتا کھائے. یہ صفت آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے, بلکہ ہمیں دوسروں کے مال کو لوٹنے کی فکر ہوتی ہے. آج سے 20 سال پہلے نارتھ یو پی میں اتر پردیش نارتھ یو پی میں ایک پوربی علاقہ ہے, مشرقی علاقہ, اس علاقے کے اندر ایک سیلاب آتا ہے. سیلاب جانتے ہیں نا, باڑھ. ایک سیلاب آتا ہے پانی کا, بڑا خطرناک سیلاب, بڑی خطرناک باڑھ. درخت بہہ گئے, جھونپڑیاں بہہ گئیں, بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئیں, بیل بہہ گئے, گائے بہہ گئیں, بھیڑ بکریاں مر گئے. اتنا خطرناک سیلاب تھا. جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس گاؤں کا حال دیکھنے کے لیے آتے ہیں. پورے گاؤں میں سناٹا ہے, لاشیں تیر رہی ہیں, جانور مرے پڑے ہیں, لیکن کچھ لوگ پانی کے اس طرف اپنا مال بچانے میں کامیاب ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں آ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو ادھر بیٹھا ہوا دیکھا, لیکن وہ پانی کے اس طرف نہیں آ سکتے ہیں. اسی بیچ کچھ لوگوں کی نظر پانی میں ڈوبے ہوئے ایک پیڑ کے اوپر پڑتی ہے, جو آدھے سے زیادہ پیڑ ڈوبا ہوا ہے. ایک پیڑ آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے, اور اس کی ایک ڈال کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور اسی ڈال کے اوپر ایک زہریلا سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں, ایک ہی ڈال ہے اور اس ڈال کے اوپر آدمی بیٹھا ہے, اور اسی ڈال کے اوپر سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے. انسان سانپ کا دشمن اور سانپ انسان کا دشمن. ابھی یہاں سانپ نکل آیا, فوراً مار دیں گے, لیکن سیلاب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ نہ آدمی سانپ کو مار رہا ہے اور نہ سانپ آدمی کو ڈس رہا ہے. سانپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سیلاب کا منظر, وہ بھی جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈال ہل گئی تو میں گر جاؤں گا اور نیچے پانی ہے, بہہ جاؤں گا, مر جاؤں گا. سانپ انسان کو نہیں کاٹ رہا ہے اور انسان سانپ کو نہیں کاٹ مار رہا ہے. اگر تھوڑی بھی ڈالی ہل گئی, اگر ہم نیچے گرے تو ہم بھی نہیں بچیں گے. جہاں سیلاب کا دردناک اور خوفناک منظر اتنا خطرناک کہ انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں ڈس رہا ہے, لیکن یہاں کچھ ایسے کمینے انسان موجود ہیں جو اس طرف کشتی لے کر جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنا مال ہمارے حوالے کر دو, ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور تمہارے مال کی رکشا کریں گے. جب پانی تھوڑا کم ہو جائے اور جب تم لوگ باہر نکلو اور ہمارے پاس آنا, ہم تمہارے مال, تمہارا سونا چاندی, تمہاری یہ چیزیں ہم تمہیں واپس کر دیں گے. ایسے ماحول پر, ایسے موقع پر ان لوگوں نے ان کے اوپر بھروسہ کر کے اپنا مال ان کو دے دیا کہ لو یہ میری گھرستی کا مال ہے, یہ ہمارے کچھ کپڑے ہیں, یہ ہمارے بچوں کے کچھ کھلونے بچے ہیں, یہ ہماری بیوی کا تھوڑا سا زیور بچا ہے, اس کو حفاظت سے رکھنا. جب پانی کچھ کم ہوگا اور ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے حوالے کر دینا. ہماری بستی تو ڈوب گئی, ہم جہاں اللہ جگہ دے گا ہم وہاں چلے جائیں گے. اور یہ لوگ مال لے کر جب واپس آئے تو سب رفو چکر ہو گئے, بھاگ گئے. میرے بھائیو, آج انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان لوگوں نے دوسروں کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں
مجبوری بھی نہیں دیکھی اور ان کا بھی مال لوٹ کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ جہاں انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں مار رہا ہے، ایک سانپ بھی انسان کو ڈس نہیں رہا ہے، ایسے موقع پر سب سے بڑا یہ سانپ انسان بن گیا جس نے اپنے بھائیوں کو ڈس لیا ہے، ان کا مال اور ان کا سامان لے کر فرار ہو گیا ہے اور بھاگ گیا ہے اور ان لوگوں کو سپرد کر گیا ہے کہ تم جانو تمہارا کام جانے۔ میرے بھائیوں، جب دنیا پرستی ایسی ہو جائے، مال و دولت کی لالچ جب اس حد تک بڑھ جائے تو یقین مانیے پھر اللہ کی عبادت ہونا مشکل ہے، اور یقین مانیے پھر زندگی کو آپ صحیح اصولوں پر نہیں گزار سکتے ہیں۔ 1:40 ہو گیا ہے۔ میں نے ایسا ماحول کبھی نہیں دیکھا، 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں آتا ہوں تو بہت بھیڑ ہوتی ہے اور تقریر ختم ہونے سے پہلے 20 25 50 آدمی رہ جاتے ہیں۔ یا تو مجھے ٹائم دیر میں دیا جا رہا ہے یا آپ لوگوں کو 1 بجے کے بعد سننے کی عادت نہیں رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے مختصر سے وقت میں مختصر ہی باتیں صحیح بتائیں، لیکن اب آپ لوگوں کی تعداد اتنی کم ہو چکی ہے کہ اب مجھے بھی بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ 11 بجے ٹائم ہے، پھر مجھے بتایا گیا 11:30 بجے ٹائم ہے، پھر مجھے بتایا گیا 11:30 بجے لا کے یہاں بٹھا دیا گیا اور 12:30 بجے تک میں بیٹھا رہوں، بتاؤ 12:15 بجے تک۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو بہرحال اصول بنائیے، ضابطہ بنائیے، مدرسے کا کام ہے اس لیے میں بول نہیں سکتا ہوں، تعاون بھی ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا پرستی جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے اللہ کی عبادت ہم نہیں کر پائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر دنیا کی محبت اتنی ہی رکھے جتنی جائز ہو، اور دنیا کے اندر مر مٹنا اور دنیا میں غرق ہونے سے ہمیں بچا لے۔ اور اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔